نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ تؤمنو تم مانو ایمان لاؤ، الا مگر لمن اس کی جو تبعہ پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی، قل کہہ دیجئے ان الہدی بے شک ہدایت ہدی اللہ ہدایت ہے اللہ کی، ان کی یؤتا دیا جائے احد کوئی ایک مثلا مانند ما اس کے جو اوتی تم دیے گئے تم، او یا یہ کہ یحاجوکم وہ جھگڑا کریں گے تم سے عند ربکم پاس تمہارے رب کے، قل کہہ دیجئے انا بے شک الفضل فضل بید اللہ ہاتھ میں ہے اللہ کے، یؤتیہ وہ دیتا ہے اسے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، اللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم خوب علم والا ہے۔ اور سوائے تمہارے دین پر جو یہودی ہو کر بس ان پر یقین کرو، سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے یعنی جو یہودی ہیں ان پر یقین کرو اور کسی کا یقین نہ کرو، یعنی وہ آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں یہودی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی ہدایت دینے والا تو اللہ ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات پر یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا علم تم دیے گئے ہو، یعنی آپس میں وہ باتیں کرتے ہیں یہودی کہ اس بات پر یقین مت کرو کہ جیسا علم جیسے تورات تمہیں ملی ہے وہ کسی اور کو بھی ملی ہے، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ And believe no one except the one who follows your religion. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verily right guidance is the guidance of Allah, and do not believe that anyone can receive like that which you have received of revelation except when he follows your religion, otherwise they would engage you in argument before Lord. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all the bounty is in the hand of Allah. He grants to whom he wills, and Allah is all sufficient for his creatures' needs, the all knower. اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو، یعنی جو یہودی ہوں بس ان پر یقین کرو، مسلمانوں پر یقین مت کرو۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو تورات دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا تھا، اس کے باوجود وہ ایسی باتیں کرتے تھے آپس میں، تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہے ہیں۔ تو وہ یہود جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے، وہ آپس میں بات کرتے تھے کہ ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار کرو، قرآن پر ایمان رکھو، لیکن اپنے مذہب والے یعنی یہود کے سوا کسی اور پر یقین مت کرو، یعنی جو اندر ہی اندر وہ چالیں چل رہے تھے ان سب کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ آپس میں اس طرح سے باتیں کرتے تھے کہ مسلمان تو ہو جاؤ ان کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن جب بھروسہ کرنا ہے تو صرف یہود پر کرو، بھروسہ اپنے والوں پر کرو، مسلمانوں پر مت کرو، نہ اپنے راز کھلنے دو، یعنی جو اپنی کتاب تورات میں لکھا ہے وہ انہیں نہ بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات میں لکھا ہے وہ ان پر مسلمانوں پر ظاہر مت کرو۔ وہ اس طرح سے آپس میں باتیں کرتے تھے۔ اس بات کا یقین نہ کرو کہ جیسے تمہارے اندر نبوت رہی ہے یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اور یہ کہ یہودیت کے سوا کوئی اور دین بھی صحیح ہو سکتا ہے، یعنی وہ آپس میں بات کرتے تھے کہ یہ مت سوچو کہ یہودیت کے علاوہ کوئی اور دین بھی سچا دین ہے، تاکہ کہیں مسلمانوں کو صحیح بات نہ پتہ چل جائے، تاکہ کہیں وہ اس بات کو ایز اے پروف اللہ کے سامنے تمہارے خلاف نہ استعمال کریں، کہیں اللہ کے یہاں ان کے لیے تم پر حجت نہ بن جائے
یعنی کہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہ کہہ دیں کہ یہودیوں کو تو سب کچھ سچائی پتہ تھی، پھر بھی یہ نہ مانیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی ہدایت دینے والا، سب صحیح راستے پہ چلانے والا تو اللہ ہے۔ اور یہ سب جو باتیں آپس میں کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیں، اور پھر جواب بھی دے دیا ان کو کہ ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ مومنوں کے دلوں کو ہدایت دیتا ہے، اس بات پر ایمان لانے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے جو اس نے نازل فرمائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو خود مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے سب بتا رہے ہیں، اور مسلمان قرآن پر پورا یقین کرتے ہیں، انہیں ان دلیلوں پر پورا ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ انہیں تمہاری تورات کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز کہہ دی تو اس کو ایمان والے مانتے ہیں، چاہے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کتنی ہی چھپائے رکھیں، لیکن پھر بھی کچھ خوش قسمت لوگ آپ کی نبوت کے ظاہری نشان کو دیکھ کر ایک نظر میں پہچان لیں گے۔ انہیں تورات کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو بھی دیکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انہیں پہچان لے گا کہ یہ بھی یہی وہ آخری رسول ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا کہ ہم دیے گئے ہوں۔ یہ بھی یہود آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو، جیسے تمہیں تورات ملی ہے ویسے کتاب کسی اور کو بھی مل سکتی ہے۔ یعنی قرآن نازل ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو علم ہے اس کو مسلمانوں پر ظاہر نہ کرو، تاکہ وہ اسے سیکھ کر تم جیسے علم والے ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنی ایمانی طاقت کی وجہ سے تم سے بھی علم میں بڑھ جائیں، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے سامنے جھگڑا کریں گے، یعنی قیامت کے دن، یا اللہ کے سامنے ان کی حجت اور دلیل قائم ہو جائے، یعنی خود تمہاری کتابوں سے وہ خود تمہیں الزام دیں کہ یہ سب جانتے ہوئے جھوٹ بول رہے تھے، تو اس لیے بتاؤ نہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ سب لکھا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے، یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جگہ اب یہ جو امامت تھی وہ ان سے لے کر بنی اسماعیل میں دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا فضل دے۔ یہ سب اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ان کو حسد تھی کہ عربوں کے اندر کیسے آخری پیغامبر آ گئے، کیونکہ ان کو ہماری کتاب تورات کی طرح قرآن دیا جا رہا ہے۔ وہ اس کی بھی حسد تھی کہ جیسے ہمیں تورات ملی ہے، ہم اہل کتاب تھے، اب یہ بھی علم والے ہو جائیں گے، ان کو قرآن دیا جا رہا ہے، تو اس کی بھی حسد تھی انہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعنی فضل دینے والا اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے دے، وہ جسے چاہے اسے دے۔ پھر پہلے اس نے اپنے فضل سے بنی اسرائیل کو چنا، پھر جب انہوں نے اب وہ کام نہیں کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا تھا، تو اللہ نے اپنا فضل بنی اسماعیل پر کیا اور انہیں اپنے کام کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا، انہیں اللہ کو پتہ ہے کس کو کب چننا ہے، کس پر اپنا فضل کرنا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ اپنا فضل کس پر کرنا ہے، کس پر نہیں۔ یعنی جو بھی ان کی باتیں تھیں، جو کچھ بھی چل رہا تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت بنا کر سب پر ظاہر کر دیا اس چیز کو، اور انہیں پھر جواب بھی دے دیا ان کی بات کا۔